حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور مرفوع حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح ہی مخلوقات بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ یہ میری طرح ایک دانہ تو پیدا کریں یا ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر مصور تصویر بنانے والا آگ میں داخل ہوگا، اس کی ہر بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالی جائے گی اور انہی کے ہاتھوں سے انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مصور کو اس کام سے روکا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں دوسرا کوئی کام جانتا ہی نہیں ہوں۔ اس پر وہ اسے کہتے ہیں، اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو درخت بناؤ اور ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں جان نہیں، بے جان ہے۔ مذکورہ احادیث میں جاندار کی تصویریں چاہے وہ انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی، اور ان کا سایہ ہو یا نہ ہو، ان کے حرام ہونے کا ثبوت ہے، اگرچہ وہ تصویر چھپی ہو یا ہاتھ سے بنی ہو یا کھود کر بنائی گئی ہو یا نقش کی گئی ہو یا تراشی گئی ہو، سانچوں میں تیار کی گئی ہو، اور اسی طرح ہی کئی دیگر طریقے بھی ہیں، جبکہ تصویروں کو حرام کرنے والی احادیث ان سب میں شامل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرعی نصوص پر عمل کرے اور بحث و کٹ حجتی نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو صرف فوٹو اتارتا ہوں اور بس۔ اگر عقل مند شخص غور سے ایک ہی برائی پر نظر ڈالے تو دیکھے گا کہ ہمارے اس زمانے میں تصویر بنانا کتنا عام ہو چکا ہے، اور اس سے کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، جن میں سے ہی جنسی اشتعال بلکہ زناکاری جیسی برائیاں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں تصویر بنانے کی حرمت آئی ہے، اور اسی سے اس کی حکمت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جاندار چیزوں کی تصویریں نہ رکھے تاکہ وہ فرشتوں کے گھر میں داخل نہ ہونے کا سبب نہ بنے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویریں ہوں۔ بعض گھروں میں مجسمے رکھے ہوتے ہیں جن میں سے بعض تو کافروں کے معبود ہوتے ہیں، وہ گفٹ کرنے کے لیے یا خوبصورتی وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ دوسری چیزوں کی نسبت سخت حرام ہے۔ اسی طرح لٹکائی ہوئی تصویروں کی ممانت دوسری لپیٹ کر رکھی گئی تصاویر سے زیادہ سخت ہے۔ فریموں میں جروا کر رکھنے کی وجہ سے ان کی تعظیم حتیٰ کہ پوجا پاٹ کی گئی، اور کتنے غم و دکھ تازہ ہوئے، اور ان تصویروں کو دیکھ کر کتنے ہی لوگوں نے اپنے باپ دادوں پر جاہلانہ فخر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تصویریں یادگاری کے لیے ہیں، حالانکہ اصل یاد تو کسی عزیز یا قریبی مسلمان کی دل میں ہوتی ہے۔ اس بنا پر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے، لہٰذا ہر تصویر کو گھر سے نکال دیا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے۔ البتہ وہ جن کے مٹانے میں حد سے زیادہ مشقت مطلوب ہو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جیسا کہ وہ تصویریں جو کھانے کے ڈبوں پر ہوتی ہیں اور کتب و مراجع میں جو تصاویر ہوں جن کا مٹانا ناممکن بھی ہے، یہ بلا عام ہو چکی ہیں۔ غرض جو ممکن ہو اسے ختم کر دینا چاہیے، اور فحش و بری تصاویر سے تو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ ان تصویروں کو سنبھالا جا سکتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے ہوں، اور بعض اہل علم نے ان تصویروں کی جو حقارت سے قدموں تلے روندی جاتی ہوں ان کی اجازت دی ہے۔